میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں نا یوٹیوب پہ یا میری پوری ٹیم بیٹھتی ہے تو ہم سب سے پہلے فیئر اینڈ فیسینیشن کرو ڈرا کرتے ہیں. یہ ضروری ہے. ہم نے صرف اخلاقیات نہیں دنیا میں امپروو کرنی, ہم نے پروگریشن کی ڈیفینیشن اور بنیاد بھی ہم نے رکھی, اور رکھی بھی ہم ہی نہیں تھے, مسلمانوں نے رکھی تھی کہ آپ وہ نیا فرض نہیں ایڈ کریں گے. اگر آپ کریں تو نعوذ باللہ اللہ کے لیول پہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کون ہوتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں, نئی پالیسی بنانے والے جو اللہ نے نہیں بنائی. تو یہ بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ علم کے دروازے ہمارے پاس ہیں اور شاہراہیں ادھر کھولی ہم نے ناروے اور سویڈن میں. سائنس کی ٹینجیبلٹی تو عام سا نتھو بھی بتا دیتا ہے, گلی میں چلتا ہوا عام تھا جو اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی سائنس کی ٹینجیبلٹی بتاتا ہے. تو کیوں نہ بچے اس طرف جائیں پھر. تو آپ یہ بتائیں کہ ساحل ادیم کون ہے سب سے پہلے؟ Sahil Adim is a student, nothing more. We are all Muslims who are trying to study the actual meaning of Sirat al-Mustaqim. That's it. That's what our purpose is. کہ ہر دنیا کے ہر بندے کو وہ عرفان, اللہ کا عرفان پہنچایا جائے in the most competent sense, کہ جس میں وہ thoroughly انسپائر ہو, rather than impressing people, inspire them towards اللہ عز و جل. کہ ہمارا جو 50,000 سال کا کریئر ہے نا, مرنے کے بعد جو شروع ہونا ہے, اس دن ہم جو ریزومے بنانی ہے اس کے لیے روز کچھ نہ کچھ کرنا. That's the kind of students we all are. We are supposed to be in our this is all our triumph is. بس یہی کوشش ہے. بہترین سال بھائی, آپ کی کاوش ہے ماشاء اللہ, ہم خود دیکھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بے شمار کامیابی عطا فرمائے. ساحل بھائی, آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آپ نے پتا ٹاپک, آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کو بہت چیزیں معلوم ہوں گی. آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا بولنا چاہیں گے شمسی صاحب کچھ؟ جی, سب سے پہلے تو برہان بھائی, ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج ساحل بھائی فرسٹ ٹائم آن ایئر ہیں اور ہمارے شو سے اسٹارٹ کر رہے ہیں یو کے حوالے سے. اور بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ان کی مہربانی کی وہ تشریف لائے. ساحل بھائی, بات ہو رہی ہے اولاد کے اور پیرنٹس کے حوالے سے, تو اس میں جس کا میرا جنریشن گیپ کہا جاتا ہے, تو کیا واقعی ایگزسٹ کرتا ہے جنریشن گیپ, یا صرف ایک ہم لوگوں کا ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے؟ جنریشن گیپ نا بیسکلی جو ایک سائنس ہے نا, وہ میں سمجھا دوں. بیسک سائنس, اس کامن سینس کی جو سائنس ہے وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے, اسپیشلی فادرس کو پتہ ہونی چاہیے. ایکچولی آئی تھنک فادرس کریٹ وے بگر ڈیوائڈ دین دا مدرس ان ٹرمز آف پروبیبلٹی. جو باپ کی وجہ سے جنریشن گیپ آتا ہے وہ ماں کی وجہ سے نہیں آتا. سو ہمیں وہی کوشچن پتہ ہونی چاہیے. اٹس اے ویری سینسیکل آرگیومنٹ جو کہ سائنس بھی دیتی ہے, اور اسلام نے بھی اسی طریقے سے دیکھا اس کو. تو جو ہماری دو ونڈوز ہیں ہماری, ہر نسل اپنی 2 کھڑکیوں سے نا دنیا کو دیکھتی ہے. وہ 2 کھڑکیاں اگر ماں باپ کو کھولنی آتی ہیں اور وہ بھی انہی کھڑکیوں سے دیکھتے ہیں دنیا کو, یہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس کھڑکی سے نا دنیا کو میرے بچے دیکھ رہے ہیں, تو میں اس کا حصہ بن جاؤں, تو پھر جنریشن گیپ نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ دوستی کرنے سے جنریشن گیپ ختم نہیں ہوگا. بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے, یا ان کے ساتھ پکنک منانے سے, یا there is this certain over compensation جو مائیں اور باپ کرتے ہیں and we become best friends of our kids, اس سے جنریشن گیپ کئی دفعہ بڑھ جاتا ہے. So we need to understand how critical this matter is. جنریشن گیپ, وہ جو 2 کھڑکیاں ان میں سے ایک جو ہے نا وہ لنگو کی ہے, دا گرامر, جس میں بچے دنیا کی اپنی کلچر کی لینگویج کو ری انٹرپریٹ کرتے ہیں. ہر نسل میں, ہر 10, 15, 20 سال میں لنگو بدلتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس وقت جو ملینیلز نئے پیرنٹس بن رہے ہیں وہ پھر تھوڑا سا کم ان کا گیپ ہوگا. جو اس لیے پچھلی نسل تھی جو انگلینڈ میں فار ایگزامپل 60s 70s میں پیرنٹس تھے, ان کا اتنا میسو گیپ ہے اپنے بچوں کے ساتھ, تو وہ اس لیے کیونکہ اتنی میسو چینج ہوتی ہے نا. یہ جو کلچرل لینگویج ہے جس کے تھرو بچے آپس میں کوڈ کریٹ کرتے ہیں, ہر انسان کرتا ہے, ہر نسل کرتی ہے آپس میں. سو یوٹیوب کے آنے کی وجہ سے, انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے, تو پچھلی نسل تو بالکل بھی آ رہی ہے اس بات سے کہ اس لینگویج میں بات کی جائے, اس گرامر میں بات کی جائے, کہ جس گرامر میں وہ والی لنگو یا سلینگ یا وہ جارگن کریٹ کرتا ہے ایک لڑکا یا لڑکی, تو وہ آئسولیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو پھر اپنے ماں باپ سے, بیکاز وہ والی زبان بول نہیں رہے ہوتے ماں باپ. اور وہ زبان انگریزی یا اردو نہیں ہے, وہ زبان یا فیسینیشن کی ہوتی ہے یا فیئر کی. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. فیسینیشن کس چیز میں کریٹ کی جا رہی ہے کیسے, اور فیئر کس چیز کا کریٹ کیا جا رہا ہے کیسے. وہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے, جس کی میں
کس دن کوئی لمبا پروگرام کریں گے تو بتاؤں گا. پیرنٹس کو ہم ٹیکنیک سکھاتے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ان 2 کھڑکیوں میں سے آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کس طریقے سے لینگویج کریٹ کر رہے ہیں اپنے ذہن کو. اور یہ بیسک چائلڈ سائیکالوجی ہے, یوتھ سائیکالوجی, اس کو ٹین ایج جو ہے نا ونڈوز بولتے ہیں. ٹین ایجرس یہ بہت زیادہ انٹینسولی اپنے آپ کو, اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کرتے ہیں اس میں سے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے ریئیکشن زیادہ ٹین ایجرز میں بھی آتے ہیں. 20s اور 30s کے اندر لوگ اپنے ماں باپ کی طرف موو کرتے ہیں لیٹ 20s میں, کیونکہ ان کو اس گیپ کا خود اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ دے ڈونٹ لائک دا گیپ, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمپیتھیٹک فیل کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف, اور وہ پھر تھوڑی سی مورالٹی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز دے نو دیئر فادر اینڈ مدر از ناٹ پارٹ آف دا ڈایاگرام دیٹ دے لک ایٹ دا ورلڈ فرام. ان کا ورلڈ ویو شیئر نہیں کر سکتا میرا باپ یا میری ماں, اور وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ سائیکولوجیکلی اپنے ماں باپ کو ڈم سمجھتے اور سلو سمجھتے ہیں. اور اب تو چونکہ ہم تو جس جنریشن میں ہیں دیکھ رہے ہیں, وہ یوٹیوب کے اور سیل فونز اور اسمارٹ فون, اسمارٹ اسکرینز اور فاسٹ کار سے بنی ہوئی جنریشن نے نیا ایکسپوجر لیا. کیونکہ نیا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پہلی جنریشن ہے جو کہ اڈلٹہڈ میں جائے گی جس نے ٹیکنالوجی بچپن سے دیکھی ہے. تو جو 80s کے جو بچے ہیں جو ملینیل ہیں, انہوں نے بچپن سے نہیں دیکھی, انہوں نے لڑکپن سے دیکھی. سو ان کی ڈوپامین سینٹرز, ان کے سیروٹونرجک سینٹر جو برین سینٹر ہیں وہ پہلے سے ڈیولپ ہو چکے ہوئے تھے. یہ والے بچے پیدا ہی پانی میں ہوئے ہیں اس ڈوپامین میں, جو ان کا ڈوپامینرجک کا جو ڈیلٹا ہے وہ بہت بڑا ہے. جو میرے ڈوپامین سینٹرز ہیں نا وہ 3.84 بینڈ سے لے کے 40 بینڈ کے اندر نینو لیٹر پر ملی گرام ڈوپامین پروڈیوس کرتے ہیں. جو آپ کے بچے ہیں ان کے 400 پلس 400 to 560 580 تک ڈوپامین پروڈیوس کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ میں آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں. میرے ابا جی کی جو جنریشن تھی وہ 1 اور 4 کے بیچ میں تھی, جو میں نے 30 تک لے گیا ہوں, اور اب میرا جو بچہ پیدا ہی 400 میں ہو رہا ہے. یہ اتنی فاسٹ پیس کے اندر یہ ڈوپامین ریئیکشن کرتا ہے کہ they will think that I am slow, they think I'm boring, they think I'm bland, they think I am practically dumb. تو وہ مجھ سے وہ باتیں شیئر نہیں کرتا. ہم بھی کسی بھی ڈم انسان سے اپنا نظریہ شیئر نہیں کرتے, ہمیں پتا ہوتا ہے نااہل ہے, اس کو کیا سمجھ آئے گی. تو بچہ بھی اسی لیے ماں باپ سے نہیں شیئر کر رہا ہوتا. وہ بھی کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار, I love you but I'm not going to tell you anything because you're not going to get it. تو it's that lingo through which you decode the mind of the child, and it's that fascination and fear which you have to share. Pop culture کی وجہ سے انگلینڈ میں رہنے والے یا اسکینڈینیویا میں, ایون امریکہ میں جو بچے پاپ کلچر میں پوری طریقے سے امرسڈ ہیں, ان کی امیگرینٹ پیرنٹس تو کبھی بھی نہیں وہ گیپ دور کر سکتے جب تک کہ وہ ہارڈ کور انٹینسو ٹریننگ نہ لیں. اور کوائٹ فرینکلی سم can't even do that even with the training. So you need to know the science behind this, and it's not rocket science. میں نے جو بات بھی کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں جو سب کو سمجھ نہ آ گئی کہ ہاں یہ تو میں نے دیکھ رہا ہوں میرے سامنے. تو میں نے آپ سے کہا نا, دوستیاں کر لینے سے جنریشن گیپ نہیں ختم ہوتا. آپ کو وہ لنگو, وہ فیسنیشن اور فیئر سمجھنا پڑے گا جو ہر 20-22 سال کے اندر 25 سال جی. چھوٹا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس میں انفیکٹ جیسے کہ شمسی صاحب سے بات چل رہی تھی, اسی بات پہ بات چل رہی تھی کہ اس کا ہمارے انگلینڈ میں اسپیشلی یونائٹیڈ کنگڈم میں یہ بہت کامن ہے کہ انفیکٹ میں اپنے بیٹے کی بات کروں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیر از اے گیپ بٹوین می اینڈ ہم. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے تو ہمیشہ سوچا کہ میرے والد مجھ سے ہمیشہ بولتے تھے کہ یار میں اپنے بیٹے کو اس طریقے سے بات کروں کہ کل کو اگر اس کو کوئی آئیڈیا چاہیے ہو تو وہ سب سے پہلا اس کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ میں ہوں, کوئی باہر کا بندہ نہ ہو. اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو ہمیں یہ لگتا ہے جو میں دیکھتا ہوں لوگوں میں, وہ یہی دیکھتا ہوں بچوں میں اسپیشلی کہ وہ سوشلی جو نا وہ انٹیکٹ نہیں ہے سوشلی. تو مجھے آپ نے بڑی بہترین باتیں کی ہیں بہت ساری, مجھے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے, ان پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. مجھے پتا آپ کے کچھ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں آج کل جس پہ آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, تو مجھے پلیز اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیے ہم لوگ ناظرین کو ہمارے, تاکہ اس سے فیضیاب ہوں یہ لوگ. میں آپ کو, اگر آپ کا بیٹے کی عمر کتنی ہے آپ کے بیٹے کی؟ 14 سال. Okay. Well, he's in the last stop of the subway. You know what I'm saying? After that, he's not gonna look back. اگر آپ نے ابھی نا اس کو ریسکیو کیا. Well, not about that he's in danger or anything,
بٹ ان دا کانٹیکسٹ آف واٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ, یا تو ابھی آپ اس کی ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں یا پھر وہ کبھی بھی نہیں بٹھائے گا. After 15-16 he's not gonna let you in. شمسی صاحب آپ جو بتا رہے تھے کہ دین کا جو گیپ جو تھا وہ آپ پلیز مجھے بتائیے دوبارہ, ہم ناظرین کو بھی, ساحل بھائی کو بھی, دین اور جو ہمارے جو بچوں کے بیچ میں جو دین اور اس کا جو گیپ ہے جو یہاں پر جو چل رہا ہے کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اور دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دے ویری اسٹرے. ہاں جی, وہ عظیم بھائی ایکچولی بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جس طرح چیز کو دیکھتے ہیں وہ آ کے بچے یہاں کے نہیں دیکھتے. میرا بیٹے کی عمر ماشاء اللہ 19 سال ہے, تو اس سے جب بات کرتے ہیں تو وہ چیزوں کو بہت ہی پریکٹیکلی دیکھتا ہے. وہ ہمارا جیسے ہم بات کرتے تھے جی ہم نے یہ پڑھا ہے یا ہم نے یہ سنا ہے, وہ اس چیز کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ڈائریکٹلی بات کرتا ہے, کہتا ہے جی مجھے قرآن پاک سے دکھا دیں. اب اس نے انگلش ٹرانسلیشن میں اس کو پڑھا قرآن پاک کو 1-2 دفعہ, اور اب وہ بات اسی حوالے سے کرتا ہے. جو ہمارے منطق ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ان کا جو ٹوٹل اینگل ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. آپ مجھے نہیں مانو کہ ہمارا منطق غلط ہے یا ان کا, یہ تو ہمیں نہیں سمجھ. نہیں, ہمارا ہی غلط ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میری کنٹینشن بھی شروع سے یہ تھی کہ قرآن سیدھی بات کرتا ہے, مگر ان کو نا جو اس وقت کی جنریشن ہے نا جس طریقے سے وہ فیسنیشن لے رہی ہے, یاد رکھیے گا, وہ جو فیئر اور فیسنیشن ہے اس کو بھولنا نہیں آپ نے. ان کو فیئر یہ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک اسٹوپڈ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی فاردر فرام دا ٹروتھ. یہ فیئر ہے ان کا کہ آئی ڈونٹ وانٹ بی فاؤنڈ کہ میں اپنی ڈمنس میں کسی ایروگنس میں چلا گیا تھا, بیکاز دے آر ایکسپوز ناؤ. تو وہ اس طرح کی ڈبیٹس دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ فیکٹ بیسڈ بات ہو رہی ہے. ہمارے پاکستان انڈیا میں نا جو پچھلی جنریشن تھی وہ فیکٹس کلیکشن کبھی بھی نہیں کرتی تھی. بڑے بڑوں نے کہہ دیا بس وہی اللہ کی بات ہے, وہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ بات تحقیق میں ڈالی جائے. تو اب وہ جنریشن نے نا اپنی وہ فیئر کو پریکٹس کیا یہاں سے. میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں نا یوٹیوب پہ یا میری پوری ٹیم بیٹھتی ہے تو ہم سب سے پہلے فیئر اینڈ فیسنیشن کرو ڈرا کرتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ کیونکہ میری ساری آڈینس 20s میں ہے, اوکے میکسیمم 30s میں ہے. 40+ کا بندہ میری ویڈیو نہیں دیکھتا ہوتا, اور اگر دیکھتا بھی تو پیرنٹنگ کے لیے دیکھتا ہے کہ اچھا مجھے بتاؤ میرے بچوں کے ساتھ کیا کروں. تو میری پیرنٹنگ ورک شاپ زیادہ چل رہی ہیں, کہ میسیولی پیرنٹنگ ورک شاپ زیادہ چل رہی ہیں. میرے 1-on-1 سیشن بھی پیرنٹنگ کے ہوتے ہیں. مور دین 60-70 سیشن منتھ پیرنٹس کے ہوتے ہیں جو اپنے ٹین ایجرز کے ساتھ ہی یا تھوڑے سے لیس دین 10 to 12 ایئر کے ساتھ پیرنٹنگ ٹیکنیک کیا کرتے. تو میں نے یہ جو IMS کا پروجیکٹ ہے نا یہ بھی اسی لیے شروع کیا, ابھی ریسنٹلی کیا ہے. دس از آور کراؤن جیو. میں نے اسی فیسنیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, بیکاز I'll be honest with you, I gave up on the last generation. Okay, I'll be honest. I think if it had done I'm not like وہ نائلسٹک نہیں ہوں میں. آف کورس اللہ جس کو وما یعلم جنود ربکم, اللہ کو پتا ہے اللہ کا فوجی کی طرح, مگر پروبیبلٹی بڑی بہت اتنی ہائی پوٹینشیل جنریشن آئی ہے نا اس دفعہ. یہ جو 15 اور 25 کے بیچ میں اس وقت لڑکے لڑکیاں ہیں نا, اسپیشلی اوورسیز, اینڈ یو مائٹ ہیو سین مائی ویڈیوز جس میں انوائٹ ہی اوورسیز مسلمانوں کو کر رہا ہوں کہ ان کے بچوں کو اس ایکٹیویزم میں ڈالیں, بیکاز دے آر آلریڈی ان ایکٹیویزم. وہ آپ کے کلچر کا, اسپیشلی انگلش کلچر کا, اسکینڈینیوین کلچر کا, ناٹ سو مچ ان کینیڈا پر اوکے امیرکن کلچر کا بہت میسو انفلوئنس ہے کہ they are very used to being politically aware, they know the laws, they know what's going on, کا world view کافی کرسپ ہے. پچھلی جنریشن جو تھی سیکنڈ جنریشن امیگرینٹس سے, انگلینڈ از the third generation immigrants ہے, so they have a fair bit of idea of what's going on in England. But اس وقت جو less than 25-year-old and more than 15-year-old child ہے نا, is globally exposed. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا, اس ایج میں global exposure کبھی بھی نہیں ملا. تو ساحل بھائی ان میں سے ہم اپنے بچوں میں سے کیا ایک مسلم لیڈرز ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں کریں آنے والی نسلوں میں؟ بالکل, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں سے بڑے کام لے. اوورسیز یورپین جو ہے نا, ویسٹرن یورپین مسلم کڈس, میں آپ کو بتا رہا ہوں میری پروبیبلٹی اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے, میں وہ غائب کر تو نہیں ہمارے پاس, مگر سب سے زیادہ امید مجھے یہ یورپین ویسٹرن یورپین مسلم یوتھ کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت انڈر 30 اوور 15 ہے. بیکاز اس بریکٹ کے اندر جتنی انفارمیشن اور نالج اس ایج میں مسلمان نے لے لیا ہے نا, انسان نے بھی جنرلی, ہر بچہ جو اس وقت اس ایج میں, وہ کبھی بھی انسان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوا. انسان کی ہسٹری میں اس لیول کی گلوبل ایکسپوجر, اتنا بڑا اپرچر کھول دینا 15 سال میں, وہ صرف اسپیشل اسکالرز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا تھا, اور وہ بھی ایک سنگل لائن انڈیویجول پلر ایکیوٹ انفارمیشن دی جاتی تھی. ہمیں بہت بڑا انٹرفیس ہم نے بچوں کو دیا ہے, اب ہم نے دیا ہے یا خود ٹیکنالوجی کی وجہ سے مل گیا.
اس سے ہوا یہ ہے کہ ان کا جو وزڈم کرو ہے نا, جو وزڈم کے کوشچن سے وہ بڑھ گئے رادر دین جسٹ انٹیلیجنس. کیونکہ زیادہ انفارمیشن الگ الگ اسپیکٹرم سے آئے گی نا, الگ الگ کلر سے آئے گی, تو آپ کا وزڈم بڑھتا ہے. Now they're easily going to understand the root of the bigger problem. میری جنریشن یا اس سے پچھلی, وہ جب تک کہ کسی چیز میں ایک اسپیشل ٹریننگ نہیں لیتی تھی تب تک جو بگ پکچر پرسپیکٹو کلیئر نہیں ہو رہا تھا اس کا. اس وقت یوٹیوب نے, انٹرنیٹ نے, فیس بک نے, انسٹا نے اور آل آف دیٹ اتنے کلچرل باقی کے تمام کلچرز کا بھی فلیور دیا ان کو, تو ان کو وہ والا ایکسپوجر مل گیا جو کہ پہلے کبھی اس ایج بریکٹ میں ملا نہیں تھا. اس سے فائدہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو اب 10-12 سال یا 15 سال جو مومنٹم ملنا ہے نا اپنی ریگولر لائف میں اسٹرگل کا, جو کہ ان کی کریئر کی وجہ سے آنی ہے, تو جب یہ 40s میں ہٹ ہوں گے تو دے گونا ریچ این امیزنگ 40s کے اندر, ویری رچ 40s میں انٹر ہونا انشاءاللہ انہوں نے. اس دوران تک ان کے اندر اتنا ایکیومنٹ ڈیولپ ہوگا کہ دے کین ایکچولی اف دے ہیو ایکیومولیٹڈ سم سرٹن ایکسپرٹیز, جس بھی فیلڈ میں گئے ہیں, چاہے وہ میڈیسن میں گئے ہیں, انجینئرنگ میں گئے ہیں, بزنس میں گئے ہیں, ویئر ایور دے ہیو گون, اس کے بعد ان کا جو ایکیومن ہونا ہے نا وہ بہت بہت رچ ہونا ہے. they will have a lot of color in this spectrum انشاءاللہ. and یہ مجھے امید دلا رہی ہے کیونکہ ان کی ہم نے پولیٹیکلی اویئر کر دیا نا, اور ان کو اسلام کی ڈیمانڈس بتا دی, اور یہ ہے میرے IMS کا مشن بھی کہ دنیا کے ہر انسان تک ہم نے وہ سسٹم کنفیگریشن کٹ پہنچانی ہے اسلام کی, کہ اسلام کی اصل میں آئیڈینٹی کیا ہے. اور اس وقت جتنا یوتھ جتنی جلدی سمجھ رہا ہے نا, میری ایکسپیکٹیشن سے باہر ہے, علی اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ اوورسیز مسلمز آر اسٹیمپیڈنگ می, جس لیول پہ وہ ابزارب کر رہے ہیں میری ماشاءاللہ سے آپ کی بات سے ہمیں تو بھی بہت ملی ہے ماشاءاللہ سے. میں آخری ہمارے پاس سیگمنٹس میں کچھ ٹائم ہی رہ گیا ہے اس کے بیچ میں, لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, اس کے بعد ہمارے شمسی صاحب لیں گے. سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ دنیا بھر میں ٹریننگ پروگرامز کرتے ہیں, بڑی بڑی آرگنائزیشن کو ٹریننگز دیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات بولی ہے میکنگ دیز ینگسٹرز دوز لیڈرز, یہ اس لیڈر بنانے کے لیے آپ UK کب آ رہے ہیں سر, یہ بتائیے, تاکہ آپ سے یہ لوگ فیضیاب ہوں. ہمارے بچے آپ کے سامنے کب بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ میرا ابھی رمضان سے پہلے آسٹریلیا کا ٹور لاک ہوا ہے. we're going everywhere انشاءاللہ. ٹورنٹو سے پہلے, ٹورنٹو از my like a home town, so before ٹورنٹو رمضان کے یا فوراً پہلے یا لاسٹ عشرے کے اندر انٹر ہو جاؤں گا انشاءاللہ انگلینڈ انشاءاللہ. we are going to have a very صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا, چھوٹا سا سوال ہے. یہ ہمارا ایک میں پچھلے پروگرام کر رہے ہیں کنسپٹ جو چل رہا ہے کہ دینی تعلیم اور جدید تعلیم کو الگ رکھا جاتا ہے, کیا یہ درست آئیڈیا ہے یا غلط, اور اس کا کیا سلوشن ہے؟ یہاں ہمارے بہت سارے ایسے بچے جو مدرسے میں جا رہے ہیں, یہاں بھی ہیں اسلامک اسکول, اور کچھ لوگ ہیں جو صرف نارمل جو ہمارے انگلش اسکولوں میں جاتے ہیں. تو آپ کی رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے؟ میں نا یہی غلطی درست کرنا چاہ رہا ہوں. بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. میرے نا جو ایکو سسٹم ہم نے شروع کیا تھا 2 سال ہو گئے ہیں, سورس کوڈ .academy کے نام سے, www.sourcecode.academy. آپ جائیں گے تو اس میں ایک ہی ویژن میں نے لکھا ہوا ہے, میں ہر جگہ وہ لکھ کے جاتا ہوں کہ ہم نے سائنس کی ڈیفینیشن بھی امپروو کرنی ہے. ہم نے صرف اخلاقیات نہیں دنیا میں امپروو کرنی, ہم نے پروگریشن کی ڈیفینیشن اور بنیاد بھی ہم نے رکھنی, اور رکھی بھی ہم ہی نہیں تھے, مسلمانوں نے رکھی تھی. کسی بھی سائنٹسٹ کو اٹھا کے پوچھنے کہتا ہے یار احسان تو تم ہی نے کیا تھا, فزکس بھی تم نے ایجاد کی, بایولوجی بھی تم نے ایجاد کی تھی. اور اب ہم نے کیا کیا, ہم نے ایسے اٹھا کے پھینکا ہے کہ اب چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ہم اپنے مسلمان بچے کو انفیریورٹی کمپلیکس دے رہے ہیں. مدرسے میں جاتا ہے وہ بیچارہ اتنا کمپلیکس ہو جاتا ہے بیکاز دا ایکچوئل اسپیڈ آف کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ سائنس کے تھرو ہی لے رہا ہے, وہ چاہے یا نہ چاہے, وہ رہنا تو اس نے اسی دنیا میں. اور اس کی اتنی اسٹرانگ ڈیفینیشن قرآن پاک نے اور اتنی آگے کی منازل دی ہوئی ہیں, جس کا میرا مشن ہے, ایکو سسٹم از مائی مشن, کہ میں فزکس بھی ریڈیفائن کروں. مسلمانوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی کی کتاب ہے جو کہ فزکس کے پاس نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی کی کتاب ہے جو بایولوجسٹ کے پاس نہیں ہے, اس کا نام قرآن ہے, اور اس کے تھرو ہی ہم نے وہ, میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں نا, آپ دیکھیں put so much work into this کہ کسی طریقے سے بچے اسٹیم فیلڈس کے اندر انٹر ہوں اور کریڈیبلٹی کی پیک پکڑیں قرآن کی بنا پہ, تاکہ مسلمانوں کی یہ امپریشن بدلے دنیا میں. Muslims have become the most repulsive community because of this, and Muslims are supposed to, technically we have the most attractive doctrine, اور اس کے باوجود we have become the most repulsive community. کوئی بھی نہیں آنا چاہتا کہ مسلمان اس لیے ہوں کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی بہت ہائی ہے, آپ علم کی باتیں کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں اس لیے مسلمانوں کو جانتا. مسلمانوں کو صرف اس لیے جانتا ہے کہ جی ہم وہ پاک صاف کو ہیں, بالکل صحیح جانتے ہو کہ you know what they are into abstinence
اور جیسے کہ وہ کوئی رہبانیت کو پاپائیت کا we're not the popes, we're Muslims. We're supposed to set the definitions of science and we have done that. اور میں ابھی بھی بتا رہا ہوں, ابھی بھی وہ والی پریسیڈنسیز میرے کچھ اسٹوڈنٹس رکھ رہے ہیں جو مجھے سکھاتے ہیں کورس ایکو سسٹم کے, جو کہ فزکس کی ڈیفینیشن کو ریڈو کر سکتے ہیں, بایولوجی کو ریڈو کر سکتے ہیں. گوئنگ تھرو اے قرآن ورک شاپ ان ایوری ایک جگہ قرآن ورک شاپ کھولی جائے اور وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہوں, قرآن کے تھرو فزکس کو دیکھا جائے یا ایسٹرو فزکس کو دیکھا جائے, بایولوجی کو, آرگینک کیمسٹری کو دیکھا جائے. یہ سارا کچھ قرآن پاک نے کوڈز میں بتایا ہوا ہے. یہ سومیرین ٹیبلٹس میں لکھا ہوا ہے تو سب مان لیتے ہیں. ایجپٹولوجسٹ جو ہیں وہ پیرامڈز میں سے نکال رہے ہیں سائنس, وہ ہمارے پاس سب نے بھی ٹیکنالوجی کی کتاب ہے. اینڈ آئی ہیو اے ملین پروفز ان دس. And there are 20-year-olds who are actually going through that perspective change. یہ پیراڈائم شفٹ ہمارے بچوں نے کر رہا ہے. پچھلی نسلوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ نہیں, قرآن پاک کو ہم نے اس میں سے خزانے نکالنے, بس نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا, بس اس کے علاوہ نہیں. نماز ہماری زینت ہے, روزہ ہمارا لائف سٹائل ہے, اس کو نہیں چھوڑتے ہم, مگر دنیا کو کن منازل تک لے کے جانا ہے وہ ہمارا مشن ہے. اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے. امامت تو ان کو دے دی ہوئی ہم نے, قرآن ہمارے ہاتھ میں, امام وہ لگے ہوئے اس وقت ہمارے. بالکل صحیح. We need the Fields medals coming from Muslims based on the Quran. We need the Nobel prizes coming to Muslims based on the Quran. سمجھے, جس طرح چائنیز نہیں مشہور بٹ میتھمیٹکس میں بڑے تیز ہیں کیونکہ ایبیکس پہ ٹرین ہوتے ہیں, اور ہم کیوں نہیں سائنس میں تیز؟ ہم قرآن پہ ٹرین ہو کر پتہ چلے کہ کہاں پہ کیا کس قسم کی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی کے طور پہ دی. اور میں آپ کو خالی وش لسٹ نہیں بتا رہا ہوں, ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں. قرآن پاک کی آیتوں کو صحیح اینگل سے دیکھ لیں. تو کسی اور پروگرام میں کبھی تفصیل کریں گے اس کی انشاءاللہ. بہرحال یہی مقصد ہے پورے گلوبل ٹور کا انشاءاللہ. ساحل بھائی الحمدللہ میں پرسنلی ان سے ماشاءاللہ مل چکا ہوں, اینڈ بہت خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں ماشاءاللہ سے, اور باتیں ان کی آپ سنتے رہو تو پھر آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں لگتا. یہ تو بات درست ہے الحمدللہ. جی ساحل بھائی, آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ یہ جو فیملی کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ماں اور ساس اور سسر اور یہ وہ, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ لیکن اب ایک منٹ کال آ رہی ہے. لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. میرے 3 سوال ہیں ساحل الدین سے. باجی ایک سوال پہ اگر آپ رکھیے کیونکہ اور بھی کالر ہوگے انشاءاللہ, لیکن پھر انشاءاللہ آپ بتائیے مجھے پہلا سوال سب سے امپورٹنٹ والا بتا دیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا نالج اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نالج کی رولنگ سے کلیش کرے کسی بھی پوائنٹ پہ. جی کیونکہ جو ڈاکٹر اسرار اور اس طرح کے جو اسکالرز ہیں وہ بہت ہی اتھینٹک اور ٹریڈیشنل طریقے سے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا انٹیلیجنٹ لیول اتنا بڑھ نہیں جانا چاہیے کہ ہم غارِ ہرا کا مذاق اڑائیں. ہم ہمارے جو بیسک اسلامک پرنسپلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ کوئی سرکل نہیں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر وہ ایک سرکل تھا اور سرکل سے ہوتے ہوتے قرآن وجود میں آیا. یہ ساحل الدین کہہ رہے تھے, لیکن یہ سرکل نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جی 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 بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ باجی آپ کا. ساحل بھائی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام کو کون نعوذ باللہ کا, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ سرکل, ان کو کوئی میرے کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی شاید. آئی تھنک کہ سوال ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اور وہ میں ویسے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جتنی بھی آپ نے, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اپنے کلام میں خود اللہ نے لکھا, اللہ عز و جل نے, کہ میرے کلام پہ عقل کرو, تدبر کرو, تفکر کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تفکرون, ٹھیک ہے, افلا یعقلون. سو آپ نے کسی بھی اسکالر کو سنتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ وہ آپ کی عقل بڑھائے, رادر دین کہ آپ اس کے تابع ہوں, آپ نعوذ باللہ صرف نبی علیہ السلام کے تابع ہوں. اوکے, یاد رکھیے گا. اور ہر اسکالر ہمیں ایک نیا اینگل دیا کرے کہ ہم اور سے اور سوچیں اور سے اور سیکھیں. ہاں مجھے لگتا ہے شاید ہماری جو ویور تھیں, جو کالر تھیں, ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اس سے پہلے بات کیا کی تھی. شاید وہ کچھ پروگرام میں, آدھے پروگرام میں آئی ہوں گی, کیا تھا حساب کتاب. ساحل بھائی تو ماشاءاللہ انہوں نے بات ہی اللہ کے کلام کی ہے, قرآن کی ہے, اور انہوں نے ماشاءاللہ سے ساحل بھائی نے آج بہت ہی بہترین ایک بات کی ہے جو میرے دل کو لگی جا کے, کہ ہمارے پاس جو مین ایلیمنٹ ہے قرآن,
جو ساری چیزوں سب چیزیں سیکنڈ ہے, قرآن سب سے اوپر ہے, اور اگر ہم زندگیاں اس کے حساب سے گزاریں تو ہم یہ آج کی جنریشن کو کل کا لیڈر دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ساحل بھائی کی یہ بات بہت اچھی لگی, گلوبل لیڈر انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. بہت زبردست, بہت زبردست. یہ جی ساحل بھائی کیا بول رہے تھے آپ؟ تو نہیں اصل میں سوال کر رہا تھا. جی جی کریں سر. ہاں جی, میں یہ سوال کر رہا تھا کہ ہمارا یہ جو معاشرتی سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ چیز مجھے نظر آتی ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ماں, ساس اور سسر کا جو ڈومینیٹ ہوتا ہے, اور اس میں میں نے بہت سارے اب دیکھا ہے پاکستان میں جب رہا ہوں کہ وہاں بہت زیادہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جب کوئی بات بندہ کرتا ہے کہتے ہیں نہیں جی احترام لازم ہے, نہیں کرو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, اور پھر چیزیں بتا دی جاتی ہے کہ بندہ خوف کے مارے اس میں رہتا ہے, اور اس سے آپ کی ازواجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے, بلکہ بعض کا تو آپ کے بچوں تک افیکٹ جاتا ہے, کوئی جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اسلام میں یہ کوئی کنسیپٹ ہے ساس بہو کا اور اس طرح کا کوئی ریلیشن ہے جس میں کہ وہ اس پہ فرض ہو بہو پہ کہ اس نے تو جان لگا دینی ہے؟ بہو کو ساس سسر کا احترام کرنا فرض ہے, ان کی خدمت کرنا تو فرض نہیں ہے نا. وہ تو اسلام میں منع ہے کہ اگر ایسا کہیں کسی بھی چیز کو آپ فرض نہیں بنائیں گے جو کہ اللہ نے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کرنی تھی کر دی. اللہ کے نبی اسلام نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم, اب اس کے علاوہ آپ کچھ ایڈ نہیں کریں گے, آج تمہارا دین مکمل ہو چکا. تو جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم فرض نہیں بنائیں گے. ویسے کوئی چیز اچھی ہے چلیں ٹھیک ہے, مگر فرض نہیں ہے. اب ہم نے لڑکی پہ فرض کر دیا ہے کہ وہ میرے گھر میں رہے گی, میری اماں اور ابا کی خدمت کرے گی. یہ نعوذ باللہ فرض نہیں ہے. اگر وہ کر رہی ہے تو اس کے پیسے لے سکتی ہے وہ اسلام میں, اس کا معاوضہ طلب کر سکتی ہے کہ میں تیرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں, مجھے اس کی باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کے پیسے چاہیے, اور وہ باقاعدہ اسلامی طور پہ جسٹیفائڈ ہوگی یہ بات کرتے ہوئے. ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو غیر مسلم ہے اور بڑی بری تربیت ہوئی, اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا. مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد مجھے انوائس آنے والی ہے. کہاں سے جی؟ جی آنی بھی چاہیے, بیگم سے انوائس آ جائے گی. بڑھنا چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. میرے خیال سے بات شمسی صاحب نے بہت زبردست سوال کیا ہے, اور یہ ہمارے آج کل کے معاشرے کا بہت بڑا ایک ٹیبو بھی ہے کہ وہ کوئی چیز جو فرض نہیں ہوتی اس کو فرض بناتے ہیں. بیکاز ساحل بھائی یہ مجھے بھی اس کے اوپر معاوضے کا جو ہے نا یہ فقیہی مسئلہ ہے, اور فقہا نے کہا ہے لڑکی پیسے مانگ سکتی ہے, ڈیمانڈ کر سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ اگر اس کے باپ میں ماں کی خدمت کروا رہا ہو تو یہ اگر نہیں نہ مانگتی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فرض کر دیا, تو کو طاغوت اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ آپ وہ نیا فرض نہیں ایڈ کریں گے. اگر آپ کریں تو نعوذ باللہ اللہ کے لیول پہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کون ہوتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں, نئی پالیسی بنانے والے جو اللہ نے نہیں بنائی. جتنی پالیسی آنی تھی جتنا پروسیس بننا تھا بن گیا. اچھا ساحل بھائی یہ آپ سے سوال یہ مجھے پرٹیکولرلی کرنا تھا کہ آپ کا اوبیسلی جو آپ کا اسلامک میسیجنگ سسٹم جو ہے سورس کوڈ کا جو آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ یو کے لے کر آ رہے ہیں, تو اس میں شامل کیا ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, کہ آپ چاہتے کیا ہیں, انفیکٹ اس کا ریزلٹ کیا چاہتے ہیں آپ, اور اس کو کس طریقے سے آپ ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ یورپ میں؟ میرا پوری دنیا میں ایک ہی پیغام ہے, جو کلمہ ہے نا, کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. اس کا مقصد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کیوں ہے, اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ منفرد ترین بہترین سسٹم کیوں. یہ ہمارا کام ہے. یہ دنیا میں مسلمان آتا ہی اس لیے کہ وہ کمپیٹنٹلی کنونس کرے, دنیا کو انسپائر کر کے کنونس کرے کہ ہمارا جو سولوشن ہے اس کی سائنس کیا ہے. آپ کے دماغوں کو پوری طریقے سے مسخر کرنا ہے. اگر آپ نے دل دماغ مسخر کر لیے تو پھر کسی تلوار گولی کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ فاتح ہوتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. اگر آپ نے تلوار گولیوں سے فتح کیا تو ایک نسل فتح کی, دل اور دماغ فتح کیے تو 100 نسلیں فتح کر لیں. زبردست. تو یہ جو مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کے, اس ہر مسلمان تو انٹری پرپس سے ہوتا ہے, اشہد اللہ سے تو ہم مسلمان اسلام میں انٹر ہوتے ہیں. تو یہ شہادت اپنے آپ کو نہیں دینی ہوتی, ہم نے دنیا کو دینی ہوتی ہے. اور وہ اسی لیے میں اسٹیم فیلڈس کے اوپر, سائنس کے اوپر یہ ان کی ڈیفینیشنز کو ریڈو کرنے کی باتیں کر رہا ہوں. کہ قرآن اگر پریسیڈنٹ سیٹ کرے نا سائنس کی, تو پوری دنیا سائنس سے اٹریکٹ ہوگی, قرآن سے اٹریکٹ ہوگی. ابھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان کمیونٹی دنیا کی موسٹ اٹریکٹیو نہیں, موسٹ ریپلسو کمیونٹی ہے اس وقت. ثبوت دے رہے ہیں ہم بار بار اپنے اعمال سے, اپنے کم علمی سے, کج فہمی سے, اوپر سے ایروگنس آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہمارے پاس تو اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہے تو پھر ثبوت دو کہ کیوں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ خود کفار کے جواب, ان کے سوالوں کے جواب جو نبی علیہ السلام سے کرتے تھے, اللہ ان کے جواب دیتے ہیں کہ اے محمد تم سے یہ پوچھتے ہیں تو ان کو یہ جواب دو, یہ پوچھتے ہیں تو یہ جواب دو. عقل کیوں نہیں کر رہے ان کتابوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ افلا یعقلون, عقل کرو.
کہ کیا نشانی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ جب آیت کے لفظ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بتاتے ہیں کہ میں نشانی کے طور پہ تمہیں بتایا ہے. آپ خود سوچیں, نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ آپ خود دیکھیں, نہ ٹیلیسکوپ ہے ان کے پاس. بالکل صاحب, قرآن پاک تو بیسیکلی ہے تحقیق کے اور علم کا ایک سمندر ہے بیسیکلی, اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی وجہ سے تو ساری کی ساری سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے کیوں رکھی تھی اس وقت. صحابہ کرام تابعین نے وہ بیس رکھ دی تھی, جس کے بعد پہلی جنریشن نے قرآن پاک کے تھرو ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس کھول کے رکھ دی تھی ان کے سامنے. اب ہم نے چونکہ اس کے برعکس کام شروع کیا ہوا ہے تو ہم انہی کے دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی اس جسم نے جو اللہ نے ہمیں بنایا نا جسم, اس کے اندر نشانیاں اللہ نے دی ہوئی ہیں. سورہ فصلات میں لکھا ہے تجھے تیرے اندر فی انفسکم نشانیاں دکھاؤں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی بندے کے تابع جاتے ہیں جو انٹلیکچولی سپیریئر ہوتا ہے. جتنا مرضی کوئی دیو قامت پہلوان آ جائے وہ اس کے تابع جائے گا جس کا ذہن بڑا ہے. یہ حضرت آدم کے پہلے بچے سے لے کے آج تک آپ دیکھیں یہی پیرایا چل رہا ہے پوری کی پوری امتوں کا, گروہوں کا, جماعتوں کا. تو ہم بھی کہنے کو تو مسلمان ہیں مگر تابع ہم اس سائنسدان کے ہی ہیں, اسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں راہ دکھائے گا کہ آگے 100 سالوں کا سلوشن کیا ہے. تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. پھر اگر ہم نے علم کے راستے خود چھوڑ دیے ہوں گے تو پھر ہم کیوں روتے ہیں ہمارے بچے دین پہ نہیں آ رہے. وہ جس بندے کو کال لے لیں گے. سال بھائی کال لیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, میرا نام رضوان ہے. آواز کم آ رہی ہے جا رہا, اور بہت ہی زبردست ٹاپک ہے بھائی, بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں. کیا سوری مجھے اردو پڑھنے آتا نہیں ہے, تو نام کیا ہے بھائی کا؟ یہ ساحل ندیم. ساحل ندیم پلیز تھوڑا اونچا بولیے گا. آپ تھوڑا اونچا بولیں گے, آپ کی آواز کم آ رہی ہے تھوڑی. جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ بہتر ہے آواز؟ ہاں جی, آواز آپ دوبارہ بولیے. سوری, دوبارہ سوال کیجئے اپنا. سوری جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے, ٹاپک بہت اچھی ہے. میرا ایک ہی نظریہ یہ ہے کہ جیسا ندیم صاحب یا بھائی جو بھی بتا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں, لیکن جیسا علم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, یہ جو بات انہوں نے کہی ہے, تو امام علی علیہ السلام جو ہے نا, انہوں نے کئی چیزیں فرمائی تھی, بتایا بھی تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, مدینۃ العلم والعلم بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو ایک شخص مولا سے آ کے پوچھا امام علی سے کہ اسلام کو 2 الفاظوں میں بتاؤ. تو انہوں نے 2 الفاظوں میں یہ کہا کہ حقوق الہی اور حقوق ناس, جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دو, اور جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کو دو. جی آپ کا سوال کیا؟ جی ساحل بھائی, آپ نے کالر کی بات سنی؟ مجھے پوری آواز تو نہیں آئی ان کی, نہ ہی انہوں نے کوئی سوال ایسا پوچھا, مگر میں بھی یہ رائے سے پوری طریقے سے دل و جان سے اتفاق رکھتا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے پوری دنیا کو جو فلسفہ دیا ہے نا, وہ بہت ڈیپ, اس کی اتنی کھدائی کی ضرورت ہے کہ اتنے خزانے نکلیں گے اس کے اندر سے کہ کیا کسی آرکیالوجسٹ نے دنیا سے خزانے نکالنے ہوں گے. تو یہ ایسے ہمارے پاس کائنات کے ستارے ہیں ہمارے پاس, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن عباس, مگر علی بن ابی طالب سے اوپر تو کوئی نہیں, اتنی ڈیپتھ کہیں نہیں ہے. تو وی ہیو دا سورس آف آل آف دیٹ ٹریجر. یہ ہمیں ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایکچولی ڈی کوڈ کی بھی ضرورت نہیں. علی بن ابی طالب نے تو ایسے صریحاً کچھ ایسی فلسفہ ایسے پریزنٹ کر دیا ہمیں کہ اس کے اندر ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے, رادر دین کہ ہم اس کو ڈیسائفر کرتے رہیں. تو یہ بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ علم کے دروازے ہمارے پاس ہیں اور شاہراہیں ادھر کھولی ہم نے ناروے اور سویڈن میں. تو یہ تو نہ کریں نا ہم, پھر یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم اپنے بچوں کو علی بن ابی طالب سے دور کریں, عبداللہ بن عباس سے, عبداللہ بن مسعود سے دور کیا ہوا ہم نے, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ جو میرا موقف یہ ہوتا ہے ہمیشہ, آئی تھنک کہ ہمارے جو ونس اگین وہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں واپس اپنے مین ٹاپک پہ. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ والدین اور اولاد کے بیچ میں جو اتنا میسو گیپ ہے, کیا ہم ایز اے پیرنٹ ان کو سکھا نہیں پا رہے, یا دیر از سم تھنگ وچ از اسٹاپنگ اس ٹو ڈو اٹ؟ کوئی چیز ہمیں روک رہی ہے کیا؟ اس کو کوئی چیز روک رہی ہے کرنے کے لیے, کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو نا آسان الفاظ میں, تاکہ اسپیشلی امیوں کو پتہ چل جائے. او یس, مینچسٹر میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, ہاسٹلوں میں بیٹھے ہوئے, جی میں بتا رہا ہوں ان کو.
جس طریقے سے ہم کسی سیلیبریٹی کو فالو کرتے ہیں نا, یا کوئی مائیکل جیکسن ہو یا مائیکل جارڈن ہو, جس طریقے سے سیلیبریٹی کو فالو کیا جاتا ہے, وہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو اس کو پوری طریقے سے فالو کرتا ہے. وہ ویسی ٹی شرٹ پہنتا ہے, ویسے چلتا ہے, جیسے فٹ بال کا سٹار ہے, کوئی ڈینس برگ کیمپ ہے, یا پھر اس وقت کون ہے, میسی ہے, رونالڈو ہے. وی امیٹیٹ دیٹ پرسن. یہ ہماری کیمسٹری, ہمارا دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو کرتا ہے. یہ امیوں کو بتا رہا ہوں. آپ کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے بچے کے لیے, بچے کے دماغ میں. آپ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہی بس. واہ. اگر آپ وہ ڈیمانڈ پوری کریں گی, وہ آپ کو بھی ایک ایک بات کا ایسے اتباع کرے گا جیسے وہ رونالڈو اور میسی کی اتباع کرتا ہے. کیا بات. آپ نے وہ کمپیٹنس دکھانی ہے. اور 8 سال کے بچے کے سامنے اگر میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں تو پھر تو میں بالکل بھی کمپیٹنٹ نہیں ہوں نا. میں اگر 18 سال یا 28 سال یا 38 سال کے بندے کے سامنے کمپیٹنٹ نہیں ہوں تو سمجھ آتی ہے کسی فیلڈ کا وہ بھی ماہر ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو زیادہ ٹائم مل گیا, کسی ایک کتاب میں مجھے نہیں ملا. 8 سال کے بچہ بھی اگر مجھے فالو نہیں کر رہا تو میں نے اپنی انکمپیٹنس کا ثبوت دیا, کمپیٹنس کا نہیں. تو ہمیں وہ اگر اینگل سمجھ آ جائے نا کہ وی نیڈ ٹو بی دا سیلیبریٹیز آف آور اون سنز اینڈ ڈاٹرز, وی ہیو دا اپرچونٹی ٹو. 24 گھنٹے تو میرے پاس ہوتا ہے, وہ صرف 3 گھنٹے کے لیے یوٹیوب دیکھتا ہے. اور میسی جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے لے جاتا ہے, رونالڈو میرے بچے کو اڈاپٹ کر کے لے جاتا ہے. میں ایسی اور سمجھے دماغ وہی ہے. تو وہ ہمیں ہینڈل اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ترکیب اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو بس وہ اینگل پکڑنا ہے, وہ فیئر اینڈ فیسینیشن کا. اس کی کوئی راکٹ سائنس میں مت جائیے گا. بس اتنی نفسیات سمجھ لیں بچے کی, جو آپ کی بھی ہیں, ہماری بھی ہیں. آپ اگر خود اپنے والد صاحب کے ایز اے مین وہ والے ایٹریبیوٹس نہیں نہ جانتے جن کی وجہ سے آپ اپنے والد صاحب کو ہیرو مانتے ہیں, تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کو ہیرو نہیں مانے گا. اور اگر آپ کو ان ایٹریبیوٹس کا پتہ ہے جیسے اپنے والد صاحب کو ہیرو مانتے ہیں, تو وہ نیچرلی آپ پریکٹس کریں گے اور آپ کا بچہ بھی آپ کو ہیرو ماننے گا. اور جس طرح وہ رونالڈو میسی کو مانتا ہے, وہ ان ایٹریبیوٹس کو پہچانے اور اس لینگویج کو پہچانے جس سے وہ ایٹریبیوٹ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے اور اس کے سامنے نیریٹ کرنا ہے. دس از اے جاب آف اے پیرنٹ. یہ کوئی احسان نہیں کرتا ہے بچے پہ کہ اپنے بچے کا ہیرو بن جاتا ہے. 3-4 سال کے بچے کے آپ سارے ہیرو ہیروئن ہی تھے, یا آپ نے خود اپنے آپ کو پیڈسٹل سے اتارا ہے, کوئی اور اس نے چڑھا دیا اس کے اوپر. ہماری غلطی ہمیں کرنی پڑے گی. جی ساحل بھائی, یہ جو جنریشن گیپ کا کنسپٹ آج کل چل رہا ہے, مثلا اس صدی سے میں بات کروں, کیا یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ ہوتا تھا؟ اور اس وقت کیسے اگر ہو ہی نہیں سکتا نا. 1400 سال پہلے حسن علیہ السلام نے کہا, حدیث میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ کوئی عرب کا بچہ ایک بھی نہیں ہے کہ جس کو مغازی پہ نہ ٹرین کیا جائے. ہیروز پہ ٹرین کیا جاتا تھا. وہ ہیرو نبی علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا, مغازی ہوتے ہیں ان غزووں کی کہانیاں جس میں ہیروئزم ڈکلیئر کیا جاتا تھا, اچیومنٹس بتائی جاتی تھی. میں نے آپ سے کہا نا, دماغ وہی ہے, کیمسٹری وہی ہے, سیلیبریٹی وہی ہے, کریج کا کانسیپٹ ہے. میں نے IMS کی بنیاد کیوں رکھی تھی آپ خود بتائیں, سوچیں ذرا کہ آپ کو میں کیسے بتاؤں. یوتھ نے جب IMS کا سنا ہے نا, تو ایک ایٹریبیوٹ سنا ہے کہ اتنی کریج چاہیے مسلمان ہونے کے لیے. جی ہاں, پوری دنیا میں جانا. جی ہاں, ہر بندے کو پیغام پہنچانا ہے. جی ہاں, مشکل ترین کٹھن ترین طریقے سے یہ منازل طے کرنی ہے. جی ہاں, آسان کام ہوتا تو پھر کس بات کے مطلب پھر کیا فائدہ اسلام میں. اسلام تو ہے ہی مشکلات کا نام. ابلیس سے لڑائی کرنی ہے ہم نے. تو ہمیں اگر دنیا اتنی آسان مل جائے تو ہم تو وہی منو سلوا کی طرح کہیں گے, یا موسیٰ ہم تو بور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ پروگریشن ہمارے اندر ڈیولپ کی ہے, اور اسی کی چاشنی میں اسلام کی نا وہ جو ہے نا وہ مقصدیت چھپائی ہے کہ آپ مسائل میں سے گزریں اور اس ابلیس کو ہیڈ آن لیں, اس کو ڈائریکٹ ان مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے چلیں. آپ کے بچوں کو بھی اور میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین کے بڑے کاموں میں ڈالے. میں بتا رہا ہوں, یہ کریئر ہم نے بنا دیا نا کہ اسلام آپ کا کریئر ہے. یہ ڈیفینیشن اگر آپ نے 8 سے 10 سال کے بچے کے درمیان سر میں ڈال دی, دماغ میں ڈال دی, ذہن میں ڈال دی کہ تیرا کریئر جو ہے نا وہ تمہیں روشن کرنا ہے, اس کریئر کا نام اسلام ہے. تو دیکھیں وہ کمپیٹنس کیسے لے کے آتا ہے. پھر دیکھیں نوبیل پرائز والے پیچھے بھاگنے ہوں گے اور یہ کہے گا بھائی نوبیل پرائز نہیں چاہیے, آگے پتہ نہیں کون سے علاقے میں کون سے بندے میں پیغام پہنچانا ضروری ہے, ابھی کن جگہوں پہ کیا ایجادات ضروری ہیں تاکہ یہ لوگ قرآن اور اللہ کی طرف آئیں. ہمارے بچے کسی وجہ سے اسلام سے دور ہیں کیونکہ ہم نے جتنی مرضی کوششیں کی ہیں کہ ان کو مسلمان کر دیں, وہ ہمیشہ اس پیڈسٹل کو ہی سجدہ کرے گا انسان کی دماغ میں, جو کہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر چکا ہے. ویسٹرن یورپ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر چکا ہے, جتنا مرضی ایتھیسٹ انگلینڈ ہو. سائنس کی کیمبرج واقعی اٹ سیٹس دی پریسیڈنس فار آل ریئل نالج دیٹ از ٹینجیبل.
ہم نے قرآن کو ٹینجیبل ہی نہیں رہنے دیا, ہم نے انٹینجیبل کر دیا قرآن پاک. بچہ صاحب سے پوچھتا ہے مجھے اس کی اپلیکیشن تو بتائیں, اور ماں باپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا, کوئی ٹینجیبلٹی نہیں ہے قرآن پاک. سائنس کی ٹینجیبلٹی تو عام سا نتھو بھی بتا دیتا ہے, گلی میں چلتا ہوا عام تھا جو اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی سائنس کی ٹینجیبلٹی بتاتا ہے, تو کیوں نہ بچے اس طرف جائیں پھر. سو وی نیڈ ٹو میک قرآن ٹینجیبل فار آل آف دیئر پرابلمس اینڈ آل آف دیئر سولوشنز, اینڈ اٹ از, آئی سویئر ٹو یو اٹ از. ساحل بھائی شروع میں آپ نے جب بات کی تو آپ نے کہا تھا کہ خاص کر فادر کے حوالے سے بات کی, جنریشن گیپس کے حوالے سے, تو آپ نے جو والد کا خاص طور ذکر کیا اس کی کیا ریزن تھی کہ والدہ کو کیا اس میں کوئی تھوڑا فرق ہے؟ یا دو چیزیں ہیں نا, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو اسٹیٹسٹکلی بات کی تھی میں نے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میں کوئی جینڈر بائسڈ ہوں. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ جو اسٹرانگ ہولڈ ایک باپ کے پاس ہے نا, جو اسٹرانگ ہولڈ, جو پالیسی ڈیسیژن پرابلم سالونگ, the opportunity to become the celebrity, وہ ماں کے پاس نہیں ہوتی. بالکل. تو وہ چونکہ ہوتا بھی بغیر ہے, وہ پتھر توڑ کے لاتا ہے, اینٹیں توڑ کے بیچارہ لاتا ہے, اور وہ سارا کچھ اپنی فیملی پہ نچھاور کرتا ہے. کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہو رہا ہے, مگر یاد رکھیے گا the opportunity that the man has was way far bigger. And the only problem that he had to cover, to the hurdle he had to just overcome, وہ اتنا چھوٹا سا, مگر وہ پاکستانی کلچر میں ایک خاص awkwardness اور shyness اور عجیب لگے گا آپ نے. میں نے اس طرح کی بات کی, ایموشنلی کریکٹ ہو گیا میں نے اگر آ کے پوچھا کہ بیٹا میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں, یا پھر اس کی ماں کو اس کے سامنے عزت دی, تقریب کی. پاکستانی مرد کو نا یہ ہمارے کلچر میں ایسی بیماری ہے نا کچھ, کہ جو انسان کی نفسیات کے ہی کوئی ریپلس کر دیتی ہیں. تو وہ بھی مرد جو ہے نا, وہ اپنی وہ ہمارے یا پاکستانی مرد ہو جائیں یا مومن ہو جائیں, بس ایک جگہوں پہ آ کے تو یہ ڈیسیژن لینا پڑ جاتا ہے. اور عمومی طور پہ ہم لوگ پاکستانی مرد ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہم نے اس معاشرے میں ایک دوسرے کو یہ پروو بھی تو کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایک جیسے ہیں. سو کافی جگہوں پہ ہم نے نا یہ غلطیاں کرنی موسٹ پروبیبلی کرنی ہے. جو کانشیسلی ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ نہیں بھائی میں پاکستانی نہیں, میں ایک انسان ہوں, میں ایک مسلمان ہوں, کچھ ایسی چیزیں جو ہر کلچر میں خرابیاں ہوتی ہیں, میرے میں بھی ہیں, یہ دور کروں میں. ٹھیک ہے, کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, اور میں سنت کی طرف کیوں نہ جاؤں. نبی علیہ السلام سے زیادہ ایموشنلی کریکٹ کوئی ہستی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر نہیں, ہم نے وہ ایک خاص ڈیفینیشن پریکٹس کرنی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم نا ایز پاکستانی مین we become repulsive for our own sons.